آج تک ڈیجیٹل بریکنگ میں بڑی خبر، اسلامک سنگٹھن OIC نے کشمیر پر ایک بیان دیا ہے۔ OIC نے بھارت کے خلاف ایک بار پھر زہر اگلا ہے۔ OIC نے جموں اینڈ کشمیر سے دھارا 370 کو پھر بحال کرنے کی مانگ کی ہے۔ کشمیر میں ڈیموگرافک بدلاؤ کے خلاف اٹھائے جائے قدم، یہ OIC نے کہا۔ ایک بڑا بیان اور زہریلا بیان اسلامک سنگٹھن OIC نے کشمیر پر دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بیٹی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان آتنکیوں کے آتنک سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال کیف دنیا کی تو خبریں آپ لوگ اچھی طرح تقریباً 3-4 دن سے دے رہا ہوں۔ سعودیہ کے اوپر جو جنگ کے بادل جو منڈلا رہے ہیں، جو امریکہ دھمکی دے رہا ہے، اس کے بعد امریکہ کو واپس دھمکی مل رہے ہیں۔ پھر رجب طیب اردگان میدان میں کود پڑے، ایران کود پڑا، اس سے سعودیہ کا بیچ بچاؤ ہو گیا، اور سارے سعودیہ کو اس وقت ترکی کی جنگی جہازیں اور فوجیں سارے سعودی عرب میں پہنچ چکے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر اپنا کام بھی شروع کر سکتے، یہ تو آپ لوگ واقف ہے اچھی طرح۔ لیکن دوسری سب سے بڑی خبر یہ دے دوں میں، OIC نے آج بہت ہی بہترین کام کیا۔ کام یہ کیا بھئی، اب یہ ہر طرف جہاں پہ بھی مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے، تو مسلمانوں کے ظلم کو یہ لوگ اب برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ جو مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے، مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے، یہ برداشت نہیں کر رہے۔ OIC پہلے بیٹھ کے تماشا دیکھتی تھی، اب کام کر رہی ہے۔ کام کرنے کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ابھی GCC خود ایک اپنا ادارہ ایک بنانے کا اعلان کی تھی، دھمکی دی تھی۔ اس کے مد نظر یہ لوگ جب سے تقریباً 1-1.5 سال سے یہ لوگ ہر ہفتے میں میٹنگیں بھی کر رہے ہیں، ہر ہفتہ میٹنگ کر رہے ہیں، چاہے کچھ رہو یا نہ رہو، دنیا میں کیا چل رہا ہے، مسلمان کون سی زندگی جی رہے ہیں، مسلمان کے اوپر کہیں اتیاچار تو نہیں ہو رہا، کہیں پہ مسجد شہید ہو رہی ہے، کہیں پہ مسجد زیادتی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس کے اوپر پہلی نظر بنی ہوئی ہے OIC کی۔ اب OIC نے کشمیر کا موضوع چھیڑ دیا ہے پھر دوبارہ سے، کیونکہ وہاں پہ BJP سرکار نے 370 کو منسوخ کر دیا، وہاں سے ہٹا دیا۔ وہ ہٹا کر بھی ابھی وقت ہو گیا، ہٹانے کے بعد یہ لوگ تماشائی بنے ہوئے تھے، خاموش تھے، لیکن ابھی OIC نے ایک خطرناک بیان یہ دے دیا فی الوقت وقتی طور سے، کہ وہاں پہ 370 پھر ناقص ہونا چاہیے، جیسا پہلے تھا ویسے چلنا چاہیے۔ جس طریقے سے جو BJP نے اس کو منسوخ کیا تھا، وہ اپنے اس فیصلے کو واپس لینا چاہیے، اور 370 دوبارہ ناقص ہونا چاہیے۔ وہی سب کے لیے، چاہے وہاں کے کشمیری لوگ رہو یا کشمیری پنڈت رہو، چاہے مسلم رہو غیر مسلم رہو، سب کو 370 میں ہی پسند ہے، کیونکہ وہ ایک قانون ہے، اس کو ایک سب کے لیے ایک آزادی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، سارے کشمیریوں کے لیے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہر جگہ ہم کو چاہیے امن و امان، ایک جہتی، سارے مل جل کے رہنا، یہ تو ہم پہلے ہی سوچتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ ایک ایسا کاٹ کھیل رہے، ایک طرف مسلمان کو بانٹنے کی چکر میں، ایک طرف ہندو کو بانٹنے کی چکر میں، کسی طریقے سے ذہنیت خراب کر کے آپس میں ان کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی ذہنیت خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ ابھی تک خاموش تھے، لیکن اب خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ اب ان کے اوپر جو اس طریقے سے جو کاروائیاں چل رہے ہیں، جو کامیں چل رہے ہیں، وہ ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، قطر نے اتنے بڑا فیصلہ لیا ہے، ابھی وہاں پہ ہر طرف سے پابندی عائد کر دی ہے، ان کے لیے بالکل زمین تنگ کر دی ہوئی ہے، کہ یہ لوگ وہاں پہ اب سانس بھی لینا ان کے لیے ناخوشگوار محسوس ہوگا، اور ان کے لیے تنگ نظری محفوظ ہوگی۔ وہاں پہ جس طریقے سے
جو قوانین لاگو ہو گئے ہیں، جس طریقے سے جو کام چل رہا ہے وہ قابل ذکر، قابل تعریف ہے، اور ان کے لیے بہت بری خبر ہے، بہت ڈینجر ہے ان کے لیے، خطرے کی گھنٹی ہے، جو ایک ٹائم سے ہم سوچ رہے تھے اب بجے گی، تب بجے گی، اب بجے گی، تب بجے گی، وقت آیا اب بجی تو ایسا بجی کہ گھنٹے کی آواز پورے بھارت میں سنائی دے رہی، ہر طرف سنائی دے رہی۔ یہ اس کے ذمہ دار انہوں خود بنے، انہوں خود بنے۔ بابری مسجد آپ کو اچھی طرح یاد ہے، کوئی مسلمان نہیں بھول سکتا، کتنی اندیکھی ہوئی۔ اس کے بعد پھر ٹیب الطلاق بول کے یہ لوگ ہماری شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے۔ خیر یہ ہم اس کے اوپر عمل کرے نہ کرے وہ بات دوسری ہے، لیکن یہ لوگ جو کرتے گئے ان کے کارروائیں بتا رہا ہوں میں، ان کی کرنیاں بتا رہا ہوں، کتنے اچھے اچھے کام، بڑے بڑے کام کرے۔ اس کے بعد دیش کو جی ایس ٹی میں تھوپا، اس سے پہلے نوٹ بندی کی اس نے۔ یعنی کوئی ایک چیز بتاؤ جو قابل ذکر ہو، قابل تعریف ہو، جو دیش کے لیے اور دیش واسیوں کے حق میں ہو۔ یہ سوائے برباد کرنے کے علاوہ دیش واسیوں کو اور کچھ نہیں دیا۔ آج اسی لیے دیش مہنگائی سے مر رہا ہے، دیش بے روزگاری سے مر رہا ہے، یہ چیزوں کی فکر نہیں ہے۔ اور یہ گودی میڈیا ان کو ان چیزوں پہ نہیں کھینچ کر، ان سے یہ سوالات نہیں کر کے رشیا نے تعریف کی، اس نے تعریف کی، اس کو جو ہے سو ایک دیش پریمی کہہ دیا، اس کو یہ کہہ دیا۔ ارے دیش پریمی ہے اگر سے تو دیش واسی بولنا چاہیے۔ باہر کے لوگ بولنے سے ہمارے کو کیا پیٹ بھر جائے گا؟ بھوکے کو کھانا مل جائے گا؟ جس کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے اس کو گھر مل جائے گا؟ جس کو جو بے روزگار ہے، جس کو نوکری نہیں ہے اس کو نوکری مل جائے گی؟ ارے کون سی نیچ میڈیا ہے تم، کتنے گرے ہوئے ہے تم، تمہارے پاس گندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کتنا گر سکتے تم، تمہاری کوئی انتہا ہے گرنے کی؟ تو غیر ضروری انہیں بول دیا، انہیں بول دیا۔ ارے کوئی بھی بولتا کرتا کچھ بھی نہیں، تم بولتے ہیں، کیونکہ تمہارے کو چاہیے۔ ابھی سامنے انتخابات ہے، الیکشن ہے گجرات میں، اب کسی طریقے سے اب دوسرا حربہ تو نہیں استعمال کر سکتے، کارڈ نہیں کر سکتے ہندو مسلم کا۔ اگرچہ کریں گے تو خود گھیرے جاؤ گے، خود پھنسو گے۔ اس سے بہتر یہ کام کرو، اس کی واہواہی کرو۔ اس لیے سوچی سمجھی سازش، اور ان کا ایک ایسا پلان ہے بھائی کہ صرف جو ہے سو انہوں نوٹوں میں کھیل رہے ہیں، اور ان کو بھلا ہو رہا ہے۔ یہ جتنے بھی گودی میڈیا کے چینلیں ہیں یہ ان سے چل رہے ہیں لوگ۔ اس لیے ان کی تعریفوں کے پل باندھنا اور جھوٹے خبریں دینا، فیک نیوز چلانا، یہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ اسی کا معاہدہ کریں، اسی کا پیسہ لیے۔ جبکہ میڈیا کا یہ کام ہوتا کہ جو چیز ہے دیش واسی کو کیا چاہیے، دیش میں کیا ہو رہا ہے، دیش میں کتنی زیادتی ہو رہی ہے، یہ چیز دکھاتے، یہ چیز بتاتے، اس کے بارے میں بولتے۔ لیکن نہ تو ان کے پاس فرصت ہے، نہ تو ان کے پاس یہ کام ہے۔ ان کا کام ہے صرف ایک گھاگرا سو ایک وہ دھلانا چھوڑ دیجیے، بآخر کے بس اس کی تعریف کس طریقے سے کی جائے، کس طریقے سے دیش واسیوں کو بیوقوف بنایا جائے، اس کے علاوہ دوسرا کام ہے۔ ان کے اوپر اتنے کاروائیاں ہو رہی، بتائیے لوگ، قطر کا لے لو آپ، بحرین کا لے لو آپ، کویت کا لے لو آپ، بتائیے لوگ، ہرگز نہیں۔ انہیں محمد بن سلمان آ رہا، اب اس کی گانا، وہ اس سے پہلے بھی آیا تھا، ہمارے پی ایم بھی وہاں پہ گئے تھے، سینے سے بھی لگائے، بوسا بھی لیے، اس کے بعد جی پہ کیسا لات مارے ویسی۔ اب اس کو ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے یہ مہروں کی، اس لیے استعمال کرتا ہے، یوز اینڈ تھرو کے ویسا دیکھتے۔ وہاں پہ طاقت کسی کی نہیں دیکھی جاتی، اگرچہ اس کی جگہ پہ اگرچہ کوئی پاگل کو بھی رکھتے تو وہ پاگل کو بھی چھیڑ لیتے۔ یہ وہ وقت ہے، سمجھے؟ انہیں آ کے بات کر رہا، انہیں آ کے کوئی پیکیج کا بھی اعلان کر دیا تو اس کے اوپر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری کلاس کیا ہے، تمہاری کون سا خط ہے، اچھی طرح واقف ہے۔ لیکن
اس کو اتنے سود چاہیے, سود بولے تو اتنے ممبر چاہیے اس کو, اس لیے وہ اپنا کام ایمانداری سے کر رہا ہے. یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ کون ہے, اس نے اس کے خود کے دیش میں کیا کیا, کتنا تنگ ہے لوگ اس سے, کس طریقے سے دیش کو چلا رہا ہے انہیں, وہ نہیں دیکھ رہے وہ لوگ. وہ دیکھنے کا ان کا کام نہیں ہے, ان کو اپنی لگے ہوئی ہے, اپنی لگے ہوئی ہے. بول کے پکارنا چالو کر دے رہے, بھوکنا چالو کر دے رہے. انہیں آ رہا اگلے مہینے میں, اور انہیں رشیا کا پریزیڈنٹ تعریف کر دیا, بول دیا وہ ایک دیش پریمی ہے, ایک مہان انسان ہے. ارے کائے کے لیے بول رہی ہے, کیوں بول رہی ہے, پہلے یہ سوچو. اور جو دیش واسی کو جو سمجھ رہے ہیں تم لوگ, دماغ نہیں رکھتے, اب دماغ بھی رکھتے, زبان بھی رکھتے, اس لیے بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہتھ کنڈے جو استعمال کر رہے, بند کرو اس کے اوپر, حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. کل بھی وہی حیثیت تھی تمہاری, آج بھی وہی چھے, اور گر گئے نظروں سے تم دیش واسیوں کے, سمجھ گئے نا. بہرحال کے میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھے. جزاکم اللہ خیر, اللہ حفظکم انشاءاللہ, اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.